بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کہانی کے ایک اور سلسلے میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج جو کہانی ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ ایک بڑی مزیدار کہانی ہے۔ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ 16ویں صدی کے اندر ایک حکمران تھا جو کہ انگلستان پہ حکومت کرتا تھا، جس کا نام ہنری 8 یا ہنری 8 تھا۔ ہنری کی شادی اس کی بھابھی کے ساتھ ہوئی جس کا نام کیتھرین آف اراگون تھا، اور اس سے ہنری کی ایک بیٹی تھی میری۔ اس دور کے اندر اس بات کو آگے بڑھائیں، ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ پوپ کے خلاف، یعنی پوپ آف روم کے خلاف، جو کہ کیتھولک فرقے کا سربراہ تھا، اور پورا یورپ اس کے سوائے مشرقی یورپ کے مغربی یورپ سارا پوپ کو مانتا تھا اور اسی کی روحانی حکومت تھی۔ اس حکومت کے خلاف ایک بغاوت ہو چکی تھی کہ جب مارٹن لوتھر کنگ، جو کہ جرمنی کا ایک مونک تھا، اس نے چرچ کے خلاف بغاوت کی۔ چرچ نے اس کو سزائے موت دی، لیکن اس کے حامیوں نے اس کو بچا لیا، اور یوں پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے اس کی بنیاد پڑی۔ یہ وہ فرقہ تھا کہ جو کہ پوپ کے تسلط کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ پوپ جو ہے وہ عیسائیت کی غلط تشریح کر رہا ہے۔ اور یہ فرقہ، یہ نیا سلسلہ عیسائیت کا، یہ ابھی اپنے ابتدائی دور میں تھا۔ ہم بات کر رہے تھے ہنری 8 یا ہنری 8 کی۔ تو ہنری 8 پوپ کی سپورٹ میں، پوپ کی طرفداری میں سامنے آیا۔ اس نے بہت سارے عیسائی علماء کو اکٹھا کیا، اور جس میں اس نے مارٹن لوتھر کنگ کی عقائد کی مخالفت میں اور اس کے رد میں ایک کتاب لکھی، اور اس نے پوپ کو پیش کی، اور پوپ نے ہنری 8 کو ڈیفینڈر آف دا فیتھ، یعنی ایمان کا محافظ کا خطاب دیا۔ تو کہنے کا سلسلہ یہ ہے کہ پوپ اور ہنری کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اب ہنری جو تھا وہ چاہ یہ رہا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نرینہ ہو، اس کا کوئی میل اولاد ہو جو کہ اس کے تخت کا وارث بنے، اور اس کو یقین تھا کہ کیتھرین اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اس کو اس کا وارث دے سکے۔ عیسائیت کے اندر طلاق بہت مشکل ہے، اور ہنری چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے ایک اور شادی کرے تاکہ اس کی اولاد نرینہ ہو۔ خیر، ہنری نے طلاق کا مقدمہ پوپ کے پاس بھیجا، اور پوپ نے اس مقدمے کو سنا۔ اب ہوا یہ کہ پوپ کا جو محافظ تھا، جو کہ سربراہ تھا ہولی رومن امپائر کا، جس کے ذمے روم کے کلیسا کی حفاظت تھی، جس کا نام چارلس 6 تھا، وہ کیتھرین آف اراگون کا کزن تھا، یا اس کا بھتیجا تھا، اس کا قریبی عزیز تھا۔ اس نے اس طلاق کی مخالفت کی، اور پوپ نے ہنری 8 کی یہ درخواست جو تھی، ہنری 8 کی یہ طلاق کی درخواست مسترد کر دی، اور اس کے ساتھ ہی انگلستان کی، بلکہ عیسائی مذہب کو ماننے والے لوگوں کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہوتا ہے۔ ہنری 8 پوپ کے خلاف ہوا، اور اس نے پوپ کے تسلط کو
اس کی سپریمیسی کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے آئین میں ترمیم کر دی کہ بادشاہ ہی چرچ جو ہے اس کا سربراہ ہوگا، اور اس طرح عملاً چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد پڑی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومن کیتھولک چرچ جو ہے وہ پہلی طور پر باقاعدہ طور پر ایک ریاستی سطح کے اوپر تقسیم ہوا، اور انگلینڈ نے اپنا ایک علیحدہ چرچ قائم کر دیا۔ وہ ہنری ہیچتم جو کہ کیتھولک فرقے کا حامی تھا، جو کہ ایمان کا محافظ جس کو قرار دیا گیا تھا، اس نے چن کے کیتھولک فرقے کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، کیتھولک فرقے کی تبلیغ پر پابندی لگا دی، کیتھولک فرقے کے ماننے والوں کو سخت کڑی سزائیں دی، بہت سارے لوگوں کو مار ڈالا، اور اس طرح انگلینڈ اس کا تعلق کیتھولک مذہب سے ٹوٹ گیا، اور وہاں پر چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد پڑی۔ ایک طلاق، وہ طلاق ایسی طلاق ثابت ہوئی کہ جس نے عیسائیت کے اندر ایک بہت بڑی دراڑ ڈال دی، اور اس طرح عیسائیت کے لیے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی، اور آج بھی چرچ آف انگلینڈ پوپ سے علیحدہ ہے اور ایک آزاد چرچ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔